محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة قطع الأرحام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ، بے شک قیامت کے درمیان کچھ لوگ ایسے آئیں گے، ایسا وقت آ جائے گا قطع الارحام کہ لوگ آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں ان کے تعلقات ان کو توڑنا شروع کر دیں گے، کہ قیامت کے نزدیک لوگ رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری کو جوڑنا، اس کو عربی میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں یا اللہ جو مجھے توڑتا ہے تو اسے توڑ دے، جو مجھے جوڑتا ہے تو اسے جوڑ دے۔ رشتہ داری کو ملانے کی اتنی فضیلت۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے رشتہ دار اچھے نہیں، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اس لیے میں بھی نہیں کرتا۔ تو پھر یہ وہ اگر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تو نے اس کے ساتھ نیکی کی، رشتہ داری کہاں ملائی ہے؟ رشتہ داری تو یہ ہے کہ اگلا رشتہ دار برا بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ سامنے اچھا سلوک کر۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، شعر بھول گئے، کہ اگر تمہارے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس دلیلیں بھی ہیں کہ تو اگلے کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، وہ حق پر نہیں ہے، پھر بھی تو اس کے آگے آرام سے سکون سے بات کرے، پھر بھی تو اس کے آگے جھک جائے، تو کمال یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رشتہ داری کو ملا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے بہت زیادہ عمر ملے، کہ مجھے لمبی عمر ملے، لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے یاد کرتے رہیں۔ تو اس شخص کو چاہیے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد مجھے لوگ یاد کریں، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری کو ملائے، نہ کہ رشتہ داری کو توڑے۔ اگر وہ رشتہ داری کو توڑ کے جائے گا، اس کے جانے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کو بھول جائیں گے، اس کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا اور اچھے تعلقات ان کے ساتھ قائم رکھے ہوئے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کو یاد کرتے رہیں گے، یار بہت اچھا بندہ تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے، اس کا رزق بڑھ جائے گا جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے۔ اور جس طرح یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی میں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، یہ طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ اس برائی کو دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ سب سے مضبوط یہ ہے کہ تم ہاتھ سے روکو، اور سب سے کمزور ہے کہ برائی کو تم دل میں برا جانو۔ اسی طرح کم از کم جو صلہ رحمی کا کمزور ترین حصہ ہے، کم از کم یہ ہے کہ تم ان سے سلام دعا لازمی رکھو۔ اگر کسی نے رشتہ داروں نے کسی بندے پر اتنے ہی ظلم ڈھا دیے ہیں کہ اس کی اخیر ہو چکی ہے، تو کم از کم یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے سلام دعا ضرور رکھے۔ اگر اس کے پاس سے کوئی اس کا رشتہ دار گزرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ منہ ادھر کو کر لے، بلکہ اس کو سلام کہہ کر گزرے، اس کو سلام بلائے۔ اور یہ علماء کہتے ہیں صلہ رحمی کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے کہ بندہ
اگر اس نے یہ بھی چھوڑ دیا نا کہ وہ سلام بھی نہیں بلاتا، ان سے ملتا ہی نہیں، ان کا حال چال ہی نہیں پوچھتا، تو پھر وہ گنہگار، پھر وہ صلہ رحمی نہیں کرنا، وہ صلہ رحمی کو توڑنا ہے، وہ رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔